تو اس بات کو کیوں نہیں سوچتا کہ جب تو کوئی بیمار ہوتا ہے، تو بیمار ہوتا ہے، تجھے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تجھے نوکری نہیں مل رہی، تو بیمار ہے، تو نے رات کا کھانا نہیں کھایا، تو اس وقت کون پریشان ہوتا ہے؟ تیری ماں پریشان ہوتی ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ وہ تجھ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ بندے تو اس بات کو سوچ کہ تو بیمار ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں پریشانی میں آ جاتی ہے، تجھے نوکری نہیں مل رہی تو ماں پریشانی میں آ جاتی ہے، اور تیری سوچ کو کیا ہو گیا کہ جیسے ہی تجھے جاب مل جاتی ہے، تجھے نوکری مل جاتی ہے، تو اپنے پیسوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے، تو اپنی چیزوں کو اپنی ماں سے چھپانا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں مجھے اسے دینی نہ پڑ جائے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا حق کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہیں، اور تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یعنی اگر تم نے ماں باپ کی عزت کی، ماں باپ کا خیال رکھا، ان کو تنگ نظری سے نہ دیکھا، یہی تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، تو یہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ یعنی بڑھاپے میں جب تمہیں ماں باپ دونوں میں سے ایک کوئی ملا اور تم نے ان کی خدمت کر لی، وہ کمزور تھے، وہ کھانا نہ کھا سکتے تھے اٹھ کے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، وہ اٹھ کے بازار نہ جا سکتے تھے، وہ اپنی دوائی نہ لا سکتے تھے، اور تم نے ان کو دوائی لا کر دی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی دنیاوی جائیداد کے پیچھے یہ تم نے عمل نہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ عمل کرے گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ اچھا عمل کرے گا، اچھائیاں کرے گا، ان کے ساتھ بھلائی کرے گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کے تمام کاموں کو کرے گا، ان کے کپڑے بھی دھوئے گا، ان کو کھانا بھی کھلائے گا، ان کے لیے بازار سے چیزیں بھی لائے گا، تو فرمایا اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جنت، ایسے شخص کے لیے جنت ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے شخص کے ماں باپ اس کے لیے جنت ہیں، اور فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے ان کی خدمت نہ کی، ان کی نافرمانیاں کرتا رہا اور کہتا کیا رہا، تیرے تو کام ختم نہیں ہوتے، مجھے اپنے بھی بڑے کام ہوتے ہیں، تجھے اس بات کا احساس نہیں؟ ہر وقت مجھے کام کہتی رہتی ہے، اگر ماں نے دوائی لانے کا کہہ دیا، اس سے یہ کام نہیں ہوتے، تم نے میرا جینا حرام کر دیا۔ بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ تو نے میری زندگی تنگ کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے دوستوں سے جا کر کیا کہہ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے، یار میری ماں نے میری زندگی بڑی تنگ کر دی ہے، پتہ نہیں اس نے کب دنیا سے جانا ہے۔ دوستوں سے یہ باتیں کہہ رہا ہے، یار میری ماں میری جان نہیں چھوڑتی، پتہ نہیں کب اس کو موت آنی اور میری اس سے زندگی چھوٹنی ہے، اس نے میری زندگی کو تنگ کر رکھا ہے۔ تجھے ذرا اس بات کا احساس نہ ہوا کہ وہ ماں جس نے اپنے دن رات تجھے پالنے میں لگا دیے، تیری پرورش میں لگا دیے، دن رات کو تیری خدمت کرتی رہی، بیمار تو ہوتا تھا، پریشانی میں تو ہوتا تھا، تکلیف تیری ماں کو ہوتی تھی، دعائیں وہ کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی اس پریشانی کو دور فرما، یا اللہ یہ بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما، اور تو اس ماں سے چیزیں چھپا کر لے کر جاتا ہے، کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ وہ ماں جس کے بارے میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص اپنی ماں کو نظر رحمت سے، پیار بھری نگاہوں سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، تو فرمایا ہاں اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اور مقبول حج کا ثواب عطا ہوگا۔ تو اس ماں کو غصے سے دیکھتا رہا اور تو یہ کہتا رہا کہ تم لوگوں نے میرے لیے کیا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں تیری باتوں سے، کبھی تو اس کے پاس جانے سے روکتی ہے، کبھی اس کے پاس جانے سے روکتی ہے،
کو سوچیں، والدین کی، ماں باپ کی قدر کریں، اور جن کے والدین ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں۔ پیروں کے پاس جانے سے، درباروں پہ جانے سے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے میں منع نہیں کر رہا، ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس جانا حق ہے، مگر حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا رزق روک دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔